السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سالک مجید۔ آپ دیکھ رہے ہیں جے پاکستان کی ویڈیوز۔ آج ہے 19 اگست 2025۔ کراچی میں اس وقت جب میں کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں تو یہ بہت ہی خوبصورت موسم ہے اور بارش ہو رہی ہے۔ تو کراچی میں بارش ہونا جو ہے وہ عید سے کم نہیں ہوتا۔ تو کراچی میں پہلے جب بارش کا انتظار کیا جاتا ہے اور بارش نہیں ہوتی تو بارش کے لیے بہت لوگ جو ہیں وہ تمنا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ بارش ہو، کیونکہ جب ہم پورے ملک میں بارشوں کے بارے میں خبریں سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کراچی پتہ نہیں بارشوں کے نقشے میں ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال مئی، جون، جولائی گزر گیا اور اگست میں جا کے کراچی کو بارش نصیب ہوئی ہے۔ پہلی بارش ہے یہ، اچھی ذرا سسٹم کے تحت جو ہے وہ بارش کافی پانی برسا رہی ہے۔ اور آج میں نے کہا بارش پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو بارشوں کے حوالے سے سب لوگ اپنی اپنی یادیں رکھتے ہیں، سب کی بہت ساری حسین یادیں ہیں اور کچھ کی بہت ساری جو ہیں وہ مسائل سے بھرپور یادیں ہیں۔ ہم نے بھی ایسی یادیں رکھی ہوئی ہیں جس میں بارش کو بہت انجوائے بھی کیا ہوا ہے بچپن سے لے کے، اور بعض بارشیں ایسی بھی گزاری ہیں کراچی میں جس میں پھنس گئے تھے، اور پھر بارشیں جو ہیں وہ مسائل، یعنی باران رحمت جو ہے وہ باعث زحمت بن جاتا ہے کراچی میں جب زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو ایسا کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ تو آج میں نے کہا بارشوں کے حوالے سے یادیں تازہ کر لیتے ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے بچپن میں، اسکول لائف تھی، تو ہم لوگ جہلم کینٹ، جہلم چھاؤنی میں ہماری رہائش ہوا کرتی تھی، وہیں پہ ہمارا اسکول تھا۔ تو وہاں پہ بڑا ہی ہرا بھرا علاقہ تھا اور بہت ہی زیادہ گرینری، درخت آم کے بھی، جامن کے بھی، اور مختلف بہت ہی اچھے اچھے پھولوں والے اور پھلدار درخت تھے۔ تو بڑا مزہ آتا تھا، اور صبح سویرے جو ہے وہ فوجی وہاں پہ پریڈ کیا کرتے تھے، اور پورا علاقہ جو ہے وہ بڑا سرسبز و شاداب تھا۔ دریائے جہلم کے کنارے رائٹ سائڈ پہ جو آپ کو پوری چھاؤنی میں جی ٹی روڈ کے ایک طرف پورا آگے جو علاقہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہ بہت ہی پرسکون علاقہ آج بھی ہوگا۔ آج ذرا سیکیورٹی زیادہ ہے، آج وہاں پہ موومنٹ کم ہوتی ہے، عام آدمی نہیں آ جا سکتا۔ اس زمانے میں اتنی زیادہ سختیاں نہیں تھیں، اور آپ اس دور میں تانگے ہوا کرتے تھے، اور کوئی سالم سواری کرا کے تانگے پہ آ جاتا تھا، یا ورنہ سواری والے تانگے چلا کرتے تھے۔ تو وہ چوراسی بازار وہاں کا بڑا مشہور تھا۔ ہم لوگ چوراسی بازار پہ جا کے شاپنگ وغیرہ کیا کرتے تھے، یا سی ایس ڈی ہوتا تھا وہاں پہ ایک، تو سی ایس ڈی میں جا کے شاپنگ ہوتی تھی، اور یا پھر چوراسی بازار میں شاپنگ ہوتی تھی۔ اب بھی وہ چوراسی بازار ہے، گزشتہ دنوں میں گیا تھا پنجاب، تو میں نے جا کے دیکھا، لیکن اب چوراسی بازار کے ساتھ جو اندر جانے والے کینٹ کی سڑکوں کے راستے تھے ان پہ اب حصار لگا دیا گیا ہے، مطلب آہنی حصار ہے، یا سمجھ لیں آپ کے لوہے کے گیٹ وغیرہ لگا دیے گئے ہیں، یا ایسے ہی حد بندی کر دی گئی ہے کہ وہاں پہ عام آدمی نہیں جا سکتا بغیر شناخت کے۔ اب تو آپ چوراسی بازار کی طرف بھی جائیں تو راستے میں چیک پوسٹ ہے، وہاں پہ شناختی کارڈ وہ چیک کرتے ہیں گاڑیوں میں آنے جانے والوں کا۔ تو آگے جو گاؤں ہیں، دیہات ہیں، وہاں پر بھی ہمارے جاننے والے رہتے تھے، تو اس لیے ہمارا آنا جانا تو رہتا تھا۔ پھر چوراسی بازار سے آگے جو قبرستان ہے وہاں پہ آج بھی ہمارے عزیز جو ہیں وہ، ان کی قبریں ہیں، میری نانی کی قبر وہاں ہے، میرے خالو کی قبر وہاں ہے، تو ہم لوگ وہاں جایا کرتے تھے۔ اس دفعہ بھی ہم لوگ گئے وہاں اس قبرستان میں، تو اس قبرستان سے بھی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ تو جو بارشیں تھیں، بارشوں کی بات ہو رہی تھی، تو جہلم کینٹ میں، چھاؤنی میں جب بارش ہوا کرتی تھی تو بہت ٹکا کے بارش ہوا کرتی تھی، بہت زبردست جم کے بارش ہوتی تھی، اور وہاں پہ ہم لوگ اس بارش میں خوب کھیلا کرتے تھے، نہایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ہمارے دو کام ہوتے تھے، ایک تو یہ کہ وہاں سے جامن جمع کر کے ہم لاتے تھے، جامنوں کے درخت بہت تھے، تو جامن کے پیکٹ بڑے بڑے ہم بھر کے، اتنے بڑے بڑے آپ سمجھیں لفافے جو ہے وہ بھر کے ہم لایا کرتے تھے، اور اس پہ نمک لگا کے ان کو کھایا کرتے تھے، بہت ہی مزیدار ہوتا تھا۔ دوسرا، بارش کے موسم میں چڑیاں پکڑا کرتے تھے۔ ہاں، وہ چڑیاں ہمارے ماموں جو تھے وہ، انہیں بڑا شوق تھا، ہمارے ماموں کوثر مرحوم، ان کو چڑیاں پکڑنے کا بڑا شوق تھا، پکڑ کے وہ چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن ان پکڑتے ضرور تھے۔ پرات لگا کے اس کے نیچے ایک چھوٹی سی لکڑی لگا کے اس کو ڈوری سے باندھ کے دور بیٹھ جاتے تھے، اور پھر اس میں جو ہے وہ آٹے کی چھوٹی چھوٹی روٹی کے ٹکڑے کر کے وہاں رکھ دیتے تھے۔ وہ چڑیاں آتی تھیں اور انہیں سے پکڑ لیتے تھے، پھر اوپر سے جا کے چادر یا تولیہ ڈال کے ان کو پکڑ کے لاتے تھے، اور پھر اسکور گنتے تھے کہ آج میں نے کتنی چڑیاں پکڑی۔ بھارت، تو یہ بارشوں کا موسم تھا۔ پھر وہاں پہ جو ہے وہ بارش میں بہت سارے پرندے بھی ہوتے تھے وہاں پہ جہلم کینٹ میں۔ تو ایک تو میں جہلم کی بارشیں بہت یاد ہیں، وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا، اور میری ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر مجھے کبھی جانے کا موقع ملے جہلم، تو کاش وہاں بارش کا موسم ہو۔ پھر ہم نے بارشیں وہاں پہ، پھر ہم لوگ شفٹ ہو گئے تھے بلال ٹاؤن کی طرف، تو وہاں پہ بھی بہت تیز بارشیں میں نے دیکھی ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ میں جہلم سے
راولپنڈی جا رہا تھا کسی کام سے، تو صبح سے ہی بارش تھی اور میں جا بھی رہا تھا وہاں پہ جو وینیں چلتی ہیں، تو ایک وین میں بیٹھ کے میں پنڈی چلا گیا۔ پہلے تو وہاں پہ سواریاں کم ہوتی ہیں تو بڑی وہاں پہ جو ہے نا وہ ایک تگ و دو ہوتی ہے سیٹ حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ گاڑی آتی ہے اور سواریاں یا تو اس میں پوری نہیں ہوتی، کافی دیر تک بیٹھنا پڑتا ہے، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے جیسے منڈے کا دن ہو تو بہت ساری سواریاں ہوتی ہیں اور گاڑیاں کم ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی کوئی سچویشن تھی کہ شاید گاڑیاں کم تھیں اور سواریاں زیادہ تھیں، تو فوراً ہی گاڑی کے اوپر جو ہے نا سب لوگ لپکتے تھے، تو وہ بھی ایک جنگ و جدل جیسا ماحول ہوتا تھا۔ تو آج بھی وہاں پہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہوں گے، لیکن پرانے دور میں تو ایسا تھا۔ میں 90s کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں پنڈی جا رہا تھا، تو میں جب دریائے سوان کے اوپر سے گزرا اور آگے مریڑ چوک کی طرف ہم گاڑی جا رہی تھی، تو میں نے دیکھا دریائے سوان کے نیچے بالکل ایسا تھا جیسے وہ جو پہاڑوں سے جو پانی آتا ہے نا، سرخ رنگ کی مٹی والا پانی، وہ اتنی اسپیڈ سے آ رہا تھا اور اتنا زیادہ پانی تھا کہ میں دیکھ کے ڈر گیا تھا، خوف زدہ ہو گیا تھا کہ یہ اتنا خطرناک منظر ہے، اس میں اگر کوئی گر جائے یا کوئی بہہ جائے تو وہ کہاں سے ملے گا۔ اور یہی ہوا ہے ابھی جب میں نے اس دن وہ فوٹیج دیکھی جس میں کرنل صاحب DHA میں سے جو اسلام آباد میں ہاؤسنگ سوسائٹی سے اپنی بیٹی کو کالج چھوڑنے جا رہے تھے اور ان کی گاڑی بند ہو گئی، اور پھر وہ بارش کے ریلے میں پانی کے بہاؤ کے ساتھ پانی آ رہا تھا ریلے میں، اس میں چلے گئی گاڑی ان کی اور وہ کنٹرول ہی نہیں کر سکے، ہیلپ بھی کرتے رہے، لیکن اس کے بعد ان کی گاڑی میں پانی بھر گیا یا گاڑی نالے میں بہہ گئی، اور وہ پھر آگے دریائے سوان کی طرف وہاں سے اگر کوئی چلا جائے تو بس پھر ملنا مشکل ہوتا ہے۔ ان کی گاڑی تو خیر نیچے وہاں مل گئی تھی، اور پہلے ان کا دروازہ ملا، پتہ نہیں بونٹ ملا، پھر وہ ان کی بھی باڈی مل گئی، اور وہ ان کی گاڑی بھی شاید پتہ نہیں ملی پوری طرح، لیکن ان کی بیٹی کا میں نے نہیں سنا کہ ان کی بیٹی جو ہے اس کی لاش ملی یا نہیں ملی۔ تلاش کافی کیا گیا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ دریائے سوان میں جس طرح کا خوفناک طریقے سے پانی کا بہاؤ ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی گر جائے تو اللہ کی ذات ہے بچانے والی، کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے، ورنہ بچنا بڑا مشکل ہے۔ نیچے ایک تو پتھر ہیں اور پتھروں کے ساتھ ٹکرانے سے یا جو تیز بہاؤ سے پانی آتا ہے تو مشکل ہوتا ہے۔ پھر مجھے یاد ہے میں نے بارش دیکھی، بہت ہی خوفناک خطرناک بارش میں نے میامی میں دیکھی۔ میں امریکہ میں فلوریڈا کے شہر میامی میں تھا، اور وہاں پہ جو بارش شروع ہوئی تو بارش ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور اتنی تیز بارش میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی، اور مسلسل کئی گھنٹے تک وہ بارشیں چلتی رہتی تھیں وہاں پہ، اور میں نے وہ بارشیں وہاں پہ رات کے وقت میں بھی دیکھی، دن کے وقت بھی دیکھی، تو بہت ہی وہ پہلے تو انجوائے کی میں نے، لیکن بعد میں مجھے خوف بھی محسوس ہوا، کیونکہ اتنی بجلی کڑک رہی تھی، بادل گرج رہے تھے اور پانی تھا۔ اچھا، وہاں پہ بھی پانی جمع ہو جاتا ہے، حالانکہ اتنی زیادہ بارش تھی، تو اگر اتنی زیادہ بارش پاکستان میں کہیں ہوتی ہے تو زیادہ کئی علاقے ڈوب جاتے ہیں، لیکن امریکہ میں بہت تیز بارش کے باوجود پانی جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ جیسے ہمارے اسلام آباد میں کتنی ہی بارش ہو جائے تو پانی جو ہے وہ آبادیوں میں، نشیبی علاقوں میں شاید تھوڑا ہوتا ہے، لیکن باقی علاقوں سے تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے صاف بالکل فضا، اور اسلام آباد میں تو بارش کے بعد کا جو فضا کا منظر ہوتا ہے وہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے، وہ سبزہ اور اتنی خوبصورت ہریالی کہ وہ دیکھ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو مجھے جہلم کی بارشیں بہت یاد ہیں، پھر مجھے راولپنڈی کی بارشیں اور اسلام آباد کی جو بارشیں ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ میں پارلیمنٹ ہاؤس میں گیا ہوا تھا، وہاں پہ اجلاس ہو رہا تھا، میں بیٹھا رہا، جب باہر نکلا تو موسم تبدیل ہو چکا تھا، بارش ہو رہی تھی۔ وہاں اسلام آباد میں تو خیر موسم کا بھروسہ ہی نہیں ہوتا، جیسے لندن کا کہتے ہیں کہ یہاں موسم کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ تو لندن کی بارش تو میں نے نہیں دیکھی، میں ایئرپورٹ پہ ہی رہا لندن میں، اور وہاں سے میں آگے چلا گیا تھا، لیکن میں نے کینیڈا میں بارش دیکھی، میں نے امریکہ میں بارشیں دیکھیں، نیو یارک میں اور فلوریڈا میں، اور اورلانڈو میں گیا تھا، لیکن وہاں اس دن بارش نہیں تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ میں نے دبئی میں ہلکی بارش دیکھی ہے۔ بہت زیادہ بارشیں بھی یہاں ہوئی ہیں، لیکن وہ کبھی کبھار ہوئی ہیں تو اس وقت میں نہیں تھا، لیکن دبئی کی بارش بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے۔ اور کراچی کی بارش میں تو میں باقاعدہ پھنسا ہوا ہوں۔ کراچی میں ایک دفعہ بارشیں ہو گئی تھیں، میں شاہ فیصل کالونی میں رہتا تھا اور ڈیفینس میں دفتر تھا، جب واپس جا رہا تھا اس زمانے میں بس پہ جایا کرتا تھا، تو سارا رستہ چوک تھا، کیونکہ ناتھا خان سے پہلے پانی اتنا بھر گیا ہوا تھا کہ آپ آگے جا نہیں سکتے تھے، اور ناتھا خان پہ جو ٹریفک جام ہوتا تھا وہ اس زمانے میں کار ساز تک اور نرسری تک جو ہے وہ رہتا تھا، اور نرسری میں بھی جو ہے وہ پانی جمع ہو جایا کرتا تھا، اور نرسری میں بھی گاڑیاں بند ہو جاتی تھیں۔ تو ہم لوگ شاید پھنسے ہوئے تھے گورا قبرستان کے کہیں پاس، تو ہمیں تو کوئی 4-5-6 گھنٹے جو ہے بس میں ہی چھت پہ بیٹھے رہے تھے، یا نیچے بس کے اندر جگہ نہیں تھی، تو بہرحال وہاں بارش ہوتی بھی تھی اور بارش میں پھنسے بھی رہتے تھے۔ بعد میں یہ شارع فیصل چوڑی کی گئی ہے، اور اب جو لوگ شارع فیصل پہ سفر کرتے ہیں شاید سمجھتے ہوں گے کہ شروع سے شارع فیصل ایسی تھی، نہیں جناب ایسی نہیں تھی۔ ناتھا خان پہ بہت زیادہ پانی جمع ہو جایا کرتا تھا دونوں طرف، اور گاڑیاں نہیں چڑھ سکتی تھیں۔ اسی طریقے سے کارساز سے پہلے جو ہے وہ جھیل کوٹھی کے قریب یہ جو نرسری کا علاقہ ہے وہاں پہ جو پانی آیا کرتا تھا، یہ نیلام گھر والے علاقے سے، وہ نرسری کا علاقہ، فرحان ہوٹل کے آس پاس، وہ بھی پانی میں رہتا تھا۔
اور پیچھے محمود آباد کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ جو نالہ ہے وہاں پہ پورا پانی بھر جاتا ہے، منظور کالونی تک جو لوگ جاتے ہیں انہیں پتہ ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ مختلف مقامات پہ شہر جو ہے وہ ڈوبا ہوتا تھا اور پانی ہو جاتا تھا شہر میں، اور مشکل ہو جاتا تھا وہاں سے نکلنا۔ اس کے باوجود ہم لوگ بارش میں سفر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں صدر میں ہمارا دفتر تھا اور مجھے جیل روڈ آنا تھا، ہم لوگ حیدرآباد کالونی میں رہتے تھے، تو صدر سے میں حیدرآباد کالونی پیدل آیا تھا، کیونکہ بارش اتنی زیادہ ہو ہوئی تھی کہ گاڑیاں بند ہو گئی تھیں، جام ہو گئی تھیں۔ تو راستے میں ہم نے دیکھا کہ ایم جناح روڈ پہ بڑے بڑے تناور درخت جو تھے 2 وہ گرے ہوئے تھے اور بہت وہ اکھڑ گئے تھے جڑ سے ہی۔ تو اتنی زیادہ بارش میں نے کراچی میں بھی دیکھی ہے۔ آپ بتائیں، آپ اپنے بارش کا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ آپ نے زیادہ بارش کب دیکھی، کہاں دیکھی، اور کون سے علاقوں کی بارش آپ کو یاد ہے؟ مجھے اس دن کوئی بتا رہا تھا، جب ہم حیدرآباد میں گئے ہوئے تھے تو تھر کے لوگ تھے، وہ کہتے ہیں جب تھری باشندہ دنیا میں کہیں بھی چلا جائے، اگر اسے یہ پتہ چلے کہ تھر میں بارش ہو رہی ہے تو وہ بارش کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ وہ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا رومانس ہوتا ہے بارش کے ساتھ، وہ تھر میں واپس پہنچنا چاہتا ہے، چاہے وہ ملک میں ہو یا بیرون ملک ہو۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ تھر میں واپس پہنچوں، تھر کی جا کے بارش میں انجوائے کروں، کیونکہ تھر کی بارش کا جو حسن ہے وہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ تو یقیناً جو لوگ وہاں رہتے ہیں انہوں نے بارش کو انجوائے بھی کیا ہوگا۔ لیکن تھر کی بارش میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ وہاں بجلی بہت گرتی ہے، اور ابھی بھی میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ 47 بکریاں جو ہیں وہ بجلی گرنے سے مر گئیں۔ تو وہاں پہ بجلی گرنے سے اموات بھی ہوتی ہیں، انسانی بھی اور مویشیوں کی بھی۔ تو مویشیوں کی تو اکثر ہوتی رہتی ہیں، تو یہ احتیاط کے تقاضے بھی جو ہیں وہ لازم ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ڈیفینس سے ہم آ رہے تھے تو وہاں پہ بھی تاریں گری ہوئی تھیں، اور ایک موٹر سائیکل والا اس کے ساتھ میں آ گیا ہوا تھا، تو لوگ اس کو لکڑی سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں، کرنٹ لگنے کے اور بارش سے ڈوبنے کے، تو ان میں احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ بارش کو انجوائے کریں، اپنی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہی ہے موقع کہ آپ نے کس شہر میں سب سے زیادہ بارش انجوائے کی ہے، اور آپ کی بارش کی یادیں کون سے دور سے اور کون سے علاقوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ ضرور اپنی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، پھر اگلی ویڈیو میں کسی اور موضوع پر بات ہوگی۔ بہت شکریہ۔